12 سالہ علی ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ ہر اس چیز کا مستحق ہے جس کی بھی وہ خواہش کرے۔ اس نے کبھی بھی اپنے کھلونے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے۔ وہ ہمیشہ کار یا اسکول بس میں بہترین سیٹ کا مطالبہ کرتا تھا، اور جب اسے ذرا سی تکلیف یا مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی تو وہ غصے سے بے قابو ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے والدین، اساتذہ اور بزرگوں سے بہت بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ ہوشیار، مضبوط اور بہتر ہے۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں گیا۔ وہاں اس نے ایک نیا ویڈیو گیم کنسول دیکھا جو اسے بہت پسند تھا۔ یہ جدید ترین خصوصیات اور گرافکس کے ساتھ نیا ماڈل تھا۔ اس نے اس کے ٹی وی اور آن لائن اشتہارات دیکھ رکھے تھے اور وہ اسے چلانے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ اس نے اپنی ماما سے کہا کہ وہ اسے خرید لے، لیکن انہوں نے علی سے کہا کہ ان کے پاس فی الحال اتنے پیسے نہیں ہیں، اور علی کے پاس پہلے ہی گھر میں کافی کھلونے ہیں، اور اگر وہ واقعی یہ خریدنا چاہتا ہے تو اسے اپنی جیب خرچ میں سے بچت کر کے اسے خریدنا چاہیے۔ علی کو اپنی ماں کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے شاپنگ مال کے اندر ہی چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی ماما سے کہا کہ وہ دنیا کی بدترین ماں ہے اور وہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ میں اس ویڈیو گیم کنسول کا حقدار ہوں، اور جب تک مجھے یہ نہیں مل جاتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یا پھر گھر سے ہی بھاگ جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں لوٹوں گا۔ یقیناً مجھے ایک بہتر خاندان ملے گا جو مجھے وہ سب کچھ دے گا جو میں چاہتا ہوں۔ علی کی ماں بہت شرمندہ اور غصے میں تھیں۔ انہوں نے علی کو رام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ وہ مسلسل چلاتا رہا۔ اب ان کے ارد گرد کے لوگ بھی اسے گھورنے اور سرگوشی کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ تو علی پر ہنس بھی رہے تھے۔ علی کو اس سب کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ سب احمق ہیں اور اس سے حسد کرتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مال کا سب سے اہم شخص ہے اور سب کو وہی کرنا چاہیے جو وہ چاہتا ہے۔ اچانک سے اسے اپنے کندھے پر تھپکی محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وردی میں ملبوس مال کا ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ وہ بہت سنجیدہ اور سخت لگ رہا تھا۔ اس نے علی سے کہا، نوجوان، تمہیں فوری طور پر اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تم یہاں کے سکون کو برباد کر رہے ہو اور سب کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہو۔ تمہیں اپنی ماں کا احترام کرنے اور ان کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تمہیں کچھ آداب اور شکر گزاری سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تم دراصل کسی بھی چیز کے حقدار نہیں ہو۔ انسان کو سب کچھ اپنی محنت اور کوشش سے ہی حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے یہ بکواس بند نہیں کی تو مجھے آپ کو مال سے باہر نکال کر پولیس کو بلانا پڑے گا۔ علی نے چونک کر سیکیورٹی گارڈ کی طرف دیکھا اور اسے یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی اس سے اتنی سختی سے بات کر سکتا ہے۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ کا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے چلایا، مجھے تمہارے بھاشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف ایک معمولی تنخواہ لینے والے گھٹیا سیکیورٹی گارڈ ہو۔ پھر وہ وہاں سے چل دیا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ شاپنگ مال کی سامان سے لدی درجنوں راہداریوں میں گم ہو چکا تھا۔ وہ دراصل اپنی ماں کو ستانا اور رلانا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ وہ یہ خوف شدت سے محسوس کرے کہ انہوں نے اسے کھو دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی شاپنگ مال میں افراتفری مچ گئی، کیونکہ مال کے کسی حصے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ چیخو پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ علی دھوئیں اور آگ میں پھنسا اپنی ماں کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ علی کو اپنا آپ بہت حقیر اور چھوٹا محسوس ہوا۔ اسے تب احساس ہوا کہ یہ اس کے والدین اور قریبی لوگ ہی ہیں جنہیں اس کی پرواہ ہے۔ وہ بے اختیار رونے لگا۔ تب اسے وہ سیکیورٹی گارڈ نظر آیا جس سے اس نے بدتمیزی کی تھی۔ وہ سیدھا علی کی طرف آیا اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال کر ہنگامی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ مال کے باہر تھے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ سب لوگوں کو بچا لیا گیا تھا۔ علی کی ماں سمیت، جو شاپنگ مال سے نکال لی جانے والی آخری انسان تھی، جو اپنے بیٹے کو لیے بغیر آگ کی لپٹوں میں قید
मॉल को छोड़ने पर आमादा ही नहीं थी। अली को जिंदगी में पहली दफा अपने रवैये पर शर्मिंदगी और अफसोस हुआ। उसने रोना बंद कर दिया और अपनी माँ से माफी मांगी। उसने उनसे कहा कि वो उनसे प्यार करता है और आइंदा सबसे अच्छे तरीके से पेश आएगा और जो कुछ मेरे पास है उसके लिए ज्यादा शुक्रगुजार और एहसानमंद रहूंगा। मुझे वीडियो गेम कंसोल की जरूरत नहीं है, मेरे पास घर में पहले ही काफी खिलौने हैं। अली की मामा ने उसे गले लगाया और कहा कि मुझे खुशी है कि तुमने इस सब से सबक सीखा। मैं घर जाकर तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। अली ने मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का शुक्रिया अदा किया और वो अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। अली बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे खुद को बदलने की ज़रूरत है। उसने ज़्यादा आजिज़ और फयाज बनने का फैसला किया। उसने अपने खिलौने अपने दोस्तों के साथ बांटने, गाड़ी में जहाँ जगह मिले वहीं बैठने, अपने वालिदैन, उसातिज़ा और बुजुर्गों की बातें सुनने का फैसला किया। उसने ज़्यादा शाइस्ता और शुक्रगुजार रहने की ज़रूरत महसूस की और ये सब सोचकर उसे बहुत खुशी और सुकून महसूस हुआ। प्यारे बच्चों, सेल्फ एंटाइटल्ड बिहेवियर एक नफ्सियाती बीमारी है। हर चीज़ के हकदार रवैये के मालिक को लगता है कि वो हर चीज़ का मुस्तहिक है, बगैर मेहनत किए या दूसरों की परवाह किए बगैर। ये जीने का अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ये आपको नाखुश, खुदगर्ज और बेतौकीर बनाता है। खुद हकदाराना रवैये से बचने के लिए आपको नरम मिजाज, शुक्रगुजार, पैसे की अहमियत को समझने वाला, जिम्मेदार और दूसरों की परवाह करने वाला बनना होगा, वरना सारी जिंदगी ना तो आप खुद खुश रह सकेंगे और ना ही अपने इर्द गिर्द किसी शख्स को खुशी दे सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।